Assalamu alaikum. We will be listening to the recitation of Surah An-Naml verses 59 to 66. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. ربي زدني علما ورزقني فهما. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. جی پارا 20 کو کھول لیجئے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے امن ملیں گے اور امن کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ جی راہیلہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے گا. اور من. ٹھیک ہے، اور کیا دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ کا ترجمہ کیا ہے اور من کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اور من جو یا کیا. من بالکل، اور من بالکل. کیا جو اور who
یعنی کون ہے وہ، یہ بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہ انداز ملے گا کہ دو الفاظ کو کمبائن کیا گیا ہے. وہ دیکھنے میں ایک ہی لفظ لگتے ہیں لیکن ایکچولی وہ دو الفاظ ہوتے ہیں. جی کوئی اس کی کوئی مثال دے گا؟ ابھی یہاں پہ مثال نہیں ہے لیکن آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کوئی ایسے لفظ ذہن میں آ رہے ہیں which are like two words which are combined into one؟ جی امرین. انی. انی، بالکل ٹھیک. انا از بے شک اور انی از بے شک میں. ٹھیک ہے، تو پروناؤن سائڈ جوائن ہو گیا. شاباش. ٹھیک. جی آسیہ. انما بے شک جو. شاباش. انما انما بالکل ٹھیک. شاباش. بے شک جو. ان اور ما. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا ہے جس میں بیچ میں کوئی لیٹر ڈراپ ہو گیا ہو جب وہ مرج کیا گیا ہو؟ فوزیہ. جی. امن یجیب. امن یجیب نہیں المضطر. بابو، میں ایک ورڈ پوچھ رہی ہوں کہ اچھا. دو ورڈز جوائن کیے ہوں جو یہاں ہو وہ ضروری نہیں ہے. اوکے. سو آئی گیو یو این ایگزامپل. اللہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اللہ. اللہ نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ تو ہوتا ہے مگر. ٹھیک ہے. اللہ. ان کے لا نہیں، نون ڈراپ ہو گیا. اللہ کے نام. دیٹ ناٹ. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو قرآن میں انداز نظر آئے گا. کچھ جب کوئی جملہ قرآن پاک میں امن سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نیا ٹاپک نہیں بتایا جا رہا، یہ ایک بات کی کنٹینیویشن ہی آ رہی ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ امن سے ایک سے زائد آیات کا آغاز ہوگا. امن کیا بھلا وہ، خلقا جس نے پیدا کیا، اور who created, he who created السماوات the skies آسمانوں کو. plural. ٹھیک. فیمیل جینڈر plural السماوات، مؤنث جمع. والارض singular واحد. اور زمین کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے تو رب کی تخلیق کی بات کی گئی ہے. یہ ریلیٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی آیت سے. یہ علم و ربط ہے کہ پچھلی آیت سے اس آیت کا ربط کیا ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو دا لاسٹ ورڈز آف دا پریویس آیا. اور یہ آیات جو اب ہم دیکھیں گے یہ بنیادی طور پر سوال کے لیے ہیں. ان میں ہم ایک کوشچننگ انداز دیکھیں گے. سوال کیا جا رہا ہے اور سوال بھی کوئی بہت نرم سوال نہیں ہے، بڑے بڑے سوال کیے جا رہے ہیں. اچھا، سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو سوال آئے، what are the reasons for these questions? Why is Allah asking these questions? So the first is زجر و توبیخ. راحلہ بھابی سمجھ گئی؟ جی. ڈانٹ کا انداز. ہاں جی. سو اٹ از تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے امن یوز ہوتا ہے. سیکنڈ ریزن جو مفسرین بتاتے ہیں وہ ہے اتمام حجت، یعنی ریزننگ فنش ہو گئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ تم سے پوچھا نہیں گیا تھا، یو نیو. اتمام حجت کا مطلب ہے there is no argument, you don't have an alibi anymore. حجت پوری ہو گئی ہے. یہ ریٹوریکل کوسچنز ہیں، اور ریٹوریکل کوسچنز کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ مچ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب خود ہی واضح ہے. تو پھر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال سوچ کو بیدار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. انسان بھی تھوڑا سلیپی ہونے لگتا ہے نا، تو رب کی ایسی آیات آتی ہیں جو ہمیں سوچ ہماری بیدار کرتی ہیں، ہمیں جگاتی ہیں. تو انٹینس کوسچنز ہیں، کافی غور طلب کوسچنز ہیں، اور ان میں خود ہی جواب دیا جا رہا ہے. مکن صورتوں میں یاد رکھیے کہ جو لینگویج کا یا زبان کا انداز ہے وہ فرق ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ گہرائی میں لے کے جاتا ہے. امن خلق السماوات والارض، کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی. سبحان اللہ. ماء کا روٹ
میم واو ہا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہا نہیں آپ کو نظر آ رہا مگر روٹ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تخلیق کی آسمانوں کو اور زمین کو, اور سبحان اللہ اس میں ہی کتنی نشانیاں ہیں. پھر زندگی چاہیے تھی, تو زندگی کے لیے پانی ضروری تھا, اور پانی رب تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا, نازل فرمایا. اس کا مطلب ہے پانی بھی جو چیز ہے وہ بنیادی طور پہ کہیں اور سے, انزلہ مینز when something comes from top, تو یہ کہیں اور سے آئی. ظاہر ہے بارش کے ذریعے آتی ہے, لیکن اس کرۂ ارض کی یا پلانٹ کی کریشن ان اٹ سیلف نہیں ہے اوریجنلی, انزلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے, اچھا اس پانی کی مدد سے پھر کیا ہوا؟ ون تھنگ از لیڈنگ ٹو اندر, ایک چیز دوسری چیز کی تخلیق کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے. ٹھیک ہے, فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. فَأَنبَتْنَا, پھر ہم نے اگایا, بھی اس سے, انبتنا نون بات, آپ اردو میں لفظ نباتات استعمال کرتے ہیں فار گروتھ, فار فولیج. ٹھیک ہے, we caused to grow with it حدائق. حدائق is the plural of حدیقہ. حدائق is the plural of حدیقہ, ہا دال قاف. اور یہ والا روٹ استعمال ہوتا ہے یا لفظ حدیقہ استعمال ہوتا ہے اس طرح کا باغ جو کہ نمبر 1 کسی کی اونرشپ میں ہو, یعنی کوئی اس کا مالک ہے, اس باغ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, اس کی باڑ ہے, اسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, دیر از فینس اور پکٹ اراؤنڈ اٹ. دیٹ از اے حدیقہ which is a protected garden. It's not just any garden, which means اس کو بڑا محبت کے ساتھ اپنی اونرشپ میں لے کر اسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ذات بہجہ, ذات ذو اینڈ ذات جب آتا ہے قرآن میں اس کا مطلب ہوتا ہے پوزیسر آف, یعنی آپ اردو میں کہیں گے والا یا والی. ٹھیک ہے, بہجہ بہ جیم, something that is fresh, رونق, تازگی, خوش رنگی. پلانٹیشن کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے. ایک چیز امیجن کیجئے جو پرانی سی ہو گئی ہے یا تھوڑی بجھی سی ہو گئی ہے نا, اور ایک ہے جو بڑی تر و تازہ ہے. جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد آپ کراچی میں بھی دیکھتے ہیں ایک دم سب کچھ فریش ہو جاتا ہے. دیٹ از بہجہ. تو ذات بہجہ, اب ڈسکرائب بھی کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو آسمان سے پانی بھیجتا ہے اس سے جس طرح گارڈنز کھلتے ہیں, زمین پہ جو سپرنکلرز ہیں یا چیزیں, اس سے اس طرح کا بہیج والا فلیور نہیں آتا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے ارد گرد ان نشانیوں پہ غور کیا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تمہارے لیے نہیں تھا, یعنی کیا مطلب ما کان لکم, یعنی تمہارے بس میں نہیں تھا. It's not in your ability, you are not able to do this. Not able to do what? On that, یا کہ تم بتو, کہ تم اگاؤ, شجرہ اس کے درختوں کو. تم نہیں اگاتے, تم پانی دے سکتے ہو, وہ بھی رب کے اذن سے. وہ پانی بھی رب نے تمہیں دیا ہوا ہے, وہ طاقت اس پانی کو ڈالنے کی بھی رب نے تمہیں دی ہوئی ہے. اگر تم نے مالی ہائر کیا تو وہ بھی تم خود نہیں کر رہے, اگر تم خود جا کے کر رہے تو تمہارے اندر یہ انکلینیشن بھی رب کی دی ہوئی ہے. پر اگر تم سب کچھ بھی کر لو نا بائی دا بک, دوز آف یو سیما تنویر who are fond of gardening and plantation over here, I'm sure many of you are, I just know these two. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کئی دفعہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ایک درخت نہیں اگتا, اور کچھ زیادہ کام نہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ دوسرا درخت اگ جاتا ہے. تو کوشش محنت سارا کچھ ہے, مگر رب تعالیٰ کہہ رہے تم اصل میں نہیں اگا رہے, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو کریٹ کرو. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اب پھر ایک سوال آ گیا, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سوال پہ سوال ہیں. Is there another God besides Allah who could do that?
کیا ہوتا ہے عربی میں؟ قرآن میں کوسچن مارک ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو کہ ڈیویٹ کر چکے ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، یعدلون میں روٹ ہے عین دال لام، عدل. تو اس کو ذرا سا سمجھیے. عدل کے معنی تو ہیں جسٹس، انصاف، بیلنس. ٹھیک ہے، عدل کے معنی ہم سب جانتے ہیں. عدول کیا ہے؟ اسی روٹ سے عدول جو ہے وہ اپوزٹ آف عدل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستے سے ہٹ جانا. ایک اس کا پھر ترجمہ ہوگا یا ایک اس کا معنی یا تفسیر ہوگی. اگر ہم پہلا معنی لیتے ہیں کہ عدل بمانی عدل، جسٹس، انصاف، تو پھر معنی ہوگا کہ کیا یہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ ایکول بنا رہے ہیں. عدل یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایکول ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے جو کہ زیادہ یہاں پہ سمجھ آتی ہے کیونکہ اٹ از a plural, it's a verb, it's at the end. یعدلون جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انجسٹس کر رہے ہیں، یہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں. they are doing injustice, they are not doing عدل when they disbelieve. یعنی جب اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ عدل کا اپوزٹ کر رہے ہیں، یہ اس کا متضاد رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، یا صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں. امن جعل الارض قرارا، اور کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرارن، زمین قرار گاہ ہے. قرارن قاف را را. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز ٹھہر جاتی ہے نا اس میں یہ روٹ استعمال کیا جاتا ہے. تو مثلاً آپ کہیں اسی روٹ سے لفظ کہ میں نے یہ وقت مقرر کر دیا. ٹھیک، دیٹ مینز وہ سیٹ ہو گیا ٹائم. جب کوئی چیز سیٹل ہو جاتی ہے. آج ہم بات کر رہے تھے ساری، اور میرا جینا میرا مرنا میں اتنی بیوٹیفل کلاس، ہم تدفین کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بات کی. اس کو بھی ایک طرح سے قرار گاہ کہا گیا ہے، قبر کو، کیونکہ وہاں آ کر زندگی کا سفر ایک طرح سے ٹھہر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مینی میننگز آف امن جعل الارض قرارا، کیونکہ خوبصورت بات یہ ہے جب سائنس انسان پڑھتا ہے اور اسکول میں یہ پتہ چل جاتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی کئی دفعہ کہ زمین جو ہے وہ اس طرح بھی گھوم رہی ہے اور اس طرح بھی گھوم رہی ہے، اور پھر بھی ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے. اس موومنٹ کو ہم کانسٹنٹلی ٹریولنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہم مستقل سفر طے کر رہے ہیں. ایک تو زندگی سے موت کی طرف، موت پھر برزخ، پھر برزخ سے آخرت کی طرف، تو ایک وہ سفر چل رہا ہے. ایک یہ کہ لٹرلی ہمارا پلانٹ گردش کر رہا ہے. مگر ایسے محسوس ہوتا ہے قرارن. 30 سیکنڈز خدا نہ خواستہ 10 سیکنڈز کے لیے جب ارتھ کو ایک آئے وہ قرار ہل جاتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ وہ نشانی دکھاتے ہیں، اللہ اپنے حفاظت میں رکھے کہ دیکھو اس سے تمہیں پروٹیکٹ کیا گیا ہے مستقل. اچھا، ماں کے پیٹ کے لیے بھی یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے قرارن، کیونکہ ماں چل رہی ہو، پھر رہی ہو، بچہ اندر اللہ تعالیٰ امان میں رکھتے ہیں جب تک وہ چاہتے ہیں، جب تک جو اس کی رضا ہوتی ہے نا. خوبصورت چیز. اور پھر ماں بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، اور بڑی خوبصورت طریقے سے کئی علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قبر میں بھی، اور پھر ڈیلیور کس دن ہوں گے دوبارہ، جب آخرت کے دن حشر میں دوبارہ ہم جی اٹھائے جائیں گے. So there are a lot of hidden meanings within meanings over here. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بیچ میں بنائے ہیں دریا. انہارا، نہر اردو میں آپ چھوٹی اسٹریم کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر عربک میں دریا کے لیے انہارا جمع ہے نہر کی،
ٹھیک ہے. اور خلالہا خی لام لام, خلال کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں جو گیپ ہو, جو وہ بھی فل کر دینا چیز. مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کون تھے, اللہ کے خلیل, تو وہ جو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں تھا. اور خوبصورت جو دوستی ہوتی ہے قرآن اس کو کہتے ہیں خلہ, یعنی جس میں کوئی اتنا سا بھی گیپ نہیں ہے, you're like synchronized. اور پھر رب کیا یاد دلاتے ہیں آخرت کے لیے, اس دن کیا کام نہیں آئے گا, نہ خلہ کام آئے گا, نہ شفاعت کام آئے گی, نہ بیع کام آئے گا, ہے نا. اس دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اپنے عمل کے. جو آج میرین بتا رہی تھی کہ سبحان اللہ, زمزم از بیوٹیفل, اللہ تعالیٰ اس کو پئیں, شفا کا ذریعہ بنائے, رحمت کا ذریعہ بنائے. گناہوں کی بخشش از another story. شارٹ کٹ سے نہیں ہوتی نا, اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر دریا بہائے, ٹھیک ہے, ڈبل موشن زمین کی چل رہی ہے, پھر اس میں دریا ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ, اور بنائے اس کے لیے, لہا ہے, ٹھیک ہے, لہا یعنی اس کے لیے. دیٹ مینز رواسیہ جو ہیں یا ماؤنٹنس جو ہیں وہ کوئی پرپس فلفل کر رہے ہیں, ان کا کوئی مقصد ہے. رواسی, رأس کہتے ہیں سر کو, اور رواسی اونچے پہاڑ, مضبوط پہاڑ جو کہ جتنے اوپر ہیں اتنے ہی نیچے بھی ہیں, اور ایک طرح سے جڑ کا کام کرتے ہیں. اسی لیے آپ کی انگلش کی ٹرانسلیشن میں ہے اینکرز, زمین کو ڈھلکنے نہیں دیتے. رواسیہ کا روٹ ہے را سین واو. تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. واٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ پھر ماؤنٹنز کا منشن بھی آ گیا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ, اور بنایا بیچ میں دو دریاؤں کے. اب بحر جو ہوتا ہے وہ دریا یا ریور نہیں ہے, یہاں ٹرانسلیشن اردو میں کئی دفعہ دریا ہوتی ہے مگر ایکچولی سمندر. اور دو سمندروں کے بیچ میں حاجزہ, حاجزہ ہا جیم ز, جب دو چیزوں کے بیچ میں ایک آڑ ہوتی ہے تو وہ اس روٹ سے آتے ہیں. حجاز کا علاقہ جو لفظ ہے وہ اسی سے آیا, ٹھیک ہے. یعنی دو سمندروں کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیریئر بنایا. اب اس کو بھی کئی طرح سے سمجھا گیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہماری زمین کا حصہ ہے وہ پانی ہے. ہم بچپن میں یہی سنتے تھے کہ 1/3 زمین ہے اور 2/3 جو ہے وہ سمندر ہے. اب پتہ نہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پرسنٹیج چینج ہو گئی ہوگی, پر ایسے لگ رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بس زمین تو ایز اے بیریئر کہیں کہیں بیچ میں آ گئی ہے. بیسکلی پانی 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 پانی, اینڈ وی نو دیٹ کہ زیادہ پانی ہی تھا. اگر آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیے گا. سی این این کے لیے ایک انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری کافی سال پہلے کرسٹیان آمنپور کی تھی, بریکنگ دا بیریئرز یا بریکنگ سم تھنگ, میں آپ کو لنک بھیج دوں گی. اس میں سارا بتایا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام والے طوفان کا ایکچولی سائنٹسٹ نے بتایا کہ ہوا تھا, اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جب اس پھٹا تھا سمندر تو اس کی بھی نشانیاں ملی. سو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, انسان اگر غور و فکر کرے تو حاجزہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیچ میں, سمندروں کے بیچ میں آڑ بنایا. آلہم مع اللہ, پھر وہی سوال, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے, کسی اور کے پاس یہ طاقت ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. دیکھیں پیچھے کیا آیا تھا, بل ہم قوم یعدلون, اور یہاں ہے کہ اکثریت علم نہیں رکھتی, غور و فکر نہیں کرتی. ہو سکتا ہے علم ان سب چیزوں کا ہو مگر اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. مے بی دے سپرفیشلی نو اباؤٹ دیز تھنگس but they don't go into the depth of it. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ,
اب یہاں پر میرا اور آپ کا ذکر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ, کیا بھلا وہ جو سنتا ہے جواب دیتا ہے مضطر کو جب وہ اس سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اردو ترجمہ ہو گیا. Just think who answers the prayer or the cry of the oppressed person. مضطر لفظ کو سمجھیے, ایک تو یجیب جواب کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے, جیم واو با, اور مضطر سبحان اللہ دواد را را اس کا روٹ ہے. ضرر کا لفظ آپ جانتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کو دواد را را نظر نہیں آ رہا ہے, مگر دیٹ از عربک. تو مضطر کہتے ہیں اس لیول پر جو مجبور ہو چکا ہو یا اس کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہو کہ وہ بالکل لاسٹ لمٹ پہ آ گیا ہو. تو میں چاہوں گی کہ میں آپ ہم یہ آیت سمجھتے ہوئے ذرا سا اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ذہن میں لائیں جب اللہ نہ کرے ہو لیکن لگا ہو کہ بس دس از اٹ. کئی دفعہ طبیعت خراب میں ایسے لگتا ہے, کئی دفعہ کوئی ریلیشن شپس میں کوئی ناراض ہو جائے, کئی دفعہ مالی مشکلات ہوتی ہیں, کئی دفعہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو اندر سے تکلیف نکلتی نا ایکسٹریم پین کی حالت میں, مضطر اذا دعاہ, جب وہ اللہ کو پکارتا ہے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرتے ہیں, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کشف کہتے ہیں کسی چیز کے پردے ہٹ جانا. بڑی جیسے صوفیانہ لینگویج میں آپ نے یا کتاب کا نام پڑھا ہو, کشف المحجوب, پردوں کا ہٹ جانا. ہاں, محجوب حجاب سے ہے, تو جب پردے زندگی کی حقیقت کے ہٹتے جاتے ہیں وہ کشف المحجوب ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ دور کر دیتا ہے تکلیف کے اس پردے کو. ٹھیک ہے, اس نے وہ سو تم سے ہٹا دی. ہم نے سیئہ سو پیچھے پڑھا تھا, سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے جی. اور نہ صرف کہ وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے, وہ تمہارے کو لاوارث بھی نہیں چھوڑتا, یا تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑتا, یا تنہا بھی نہیں چھوڑتا, اور زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ تمہیں بناتا ہے زمین میں خلیفہ. خلیفہ خلف سے ہے یعنی پیچھے آنے والا. تو دیکھیں ہم کسی کے پیچھے آئے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کے پیچھے آئے ہیں, ہمارے بچے یا آئندہ آنے والی نسلیں, چاہے اپنے بچے ہوں چاہے جو بھی نیکسٹ جنریشن, وہ ہمارے بعد خلیفہ. ٹھیک, one follows another and this is the circle of life Allah subhanahu wa ta'ala has kept. جو آئے گا اسے جانا ہے, اس کے پیچھے وہ کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے, وہ روحانی اولاد ہو, وہ جسمانی اولاد ہو, وہ کسی اور طریقے سے ورثاء ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑ کے زمین کو تنہا نہیں چھوڑتے. اب ذرا سا اس پہ دوبارہ آئیے مضطر پہ, کہ مضطر لفظ میں ہے کہ ایک تو ضرورت کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں, you are in distress due to a need. So that need could be a need for healing, it could be a need for money, it could be a need for peace, it could be a need for love, it could be simply a need. Not just that some pain has to go, sometimes the need is so intense that becomes the pain. مثلاً بھوک ہے, ایک شخص غریب ہے, اس کی بھوک اسے مضطر کے لمٹ پہ لے جاتی ہے. بیماری ایک اچھے خاصے انسان کو اللہ نہ کرے مضطر کے لمٹ پہ لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی, اب آپ امیجن کرو کوئی سپورٹ نہیں ہے دنیا میں, اسے اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. جب دنیا کا ہر ہیلپر, سپورٹر, مددگار جس کی طرف نظر دوڑائی وہ مدد نہیں کر پاتا, اور اس وقت وہ پکارتا ہے, تو کوئی اور نہیں جو اللہ کے علاوہ سنے. دعا کیا سکھائی گئی, اللہم رحمتک نرجو, اللہم رحمتک ارجو. اگر اکیلے دعا کریں, اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کی امید کرتی ہوں.
تو اللہ سے ہی، اور پھر اللہ وہ تکلیف ہٹا کر لے جاتا ہے اور خلیفہ بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک کوئز ہوم ورک دیا تھا، وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تھا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیزز بتائے اپنے دنیا سے جانے کے بعد اس حدیث میں کہ یہ فیز آئے گا، پھر خلفائے راشدین کا فیز آئے گا، پھر بادشاہوں کا فیز آئے گا. آپ میں سے اکثر نے صحیح جواب دیا تھا. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ابھی کون سا فیز چل رہا ہے، تو آپ لوگوں نے کہا تھا جبری بادشاہت. جبری بادشاہت یا فورسڈ رولرز، اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے جو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا. ورلڈ پالیٹکس آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. پراکسی رولرز اینڈ کنگز. اصل میں وہ بادشاہ ہیں نہیں، بس وہ بیٹھے ہوئے، حکم کہیں اور سے آ رہا ہے، کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، کسی دوسری طاقت سے آ رہا ہے. کر وہ رہے ہیں جو، یہ ایگزیکٹ سچویشن تھی اگر آپ یاد کریں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس وقت کے وہ مسلمان تھے، یہود جو بادشاہ تھے، بٹ دے ور جسٹ پراکسی کنگز. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خلفاء آتے ہیں لوگوں، انڈیویجولس کے اس سے بھی، اور یہ کہ ون جنریشن آفٹر اندر. نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نعمت بتائی گئی ہے کہ تمہارے بعد بھی اور آتے ہیں. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تذکرون ذکر، اور ذکر ہوتا ہے ریپیٹڈلی کوئی چیز پڑھنا اور اس سے پھر حاصل کرنا سبق. اور افضل الذکر قرآن پاک کو کہا گیا ہے. اچھا یاد رکھیے یہ مکی سورہ ہے. یہاں اور نعمتوں کے ساتھ جہاں خلفاء والی نعمت بھی بتائی گئی، تو مخاطب کون ہے اس سورہ کا اگر یہ مکی سورہ ہے؟ پہلے مخاطب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکی لوگ ہیں، چیفز، ٹھیک ہے، وہ ریئلائز کریں. اور پھر یہ کہ جو بھی اس قرآن کو بعد میں بھی پڑھے گا ان آیات کو، وہ بھی مخاطب ہے، وہ بھی آڈینس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is revealing both kinds of problems in these ayahs, mind you. من کے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تو من انڈیویجول کے لیے آتا ہے، یعنی انفرادی کے لیے آتا ہے، اور خلفاء اجتماعی جمع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر. کیا بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے تم کو اندھیروں میں. البر ارتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لینڈ، اور یعنی زمین کے علاوہ ہواؤں کے لیے بھی، اسپیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوائی جہاز ہو یا چاند پر جب بھیجا انسان نے کوئی چیز، ناسا نے، یا زمین پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب البر میں آئیں گے. برارا اس کا روٹ ہے. والبحر، اور سمندر میں. راستے رب نے سکھائے ہیں. ہم بے شک کہیں گوگل لگا لو، جی پی ایس لگا لو، کمپس لگا لو. پرانے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ کہاں جانا ہے. سبحان اللہ. مگر سکھاتا کون ہے؟ میرا اور آپ کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا. انسان کو جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں سائنٹیفک بھی، وہ رب تعالیٰ نے ہی سکھائی ہیں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. بہت خوبصورت ہے آیت. الریاح، روح، روح، را واؤحا اس کا روٹ ہے، ریا ہوائیں. بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری بنا کر، بین یدی بٹوین آر ہینڈز، یعنی سامنے، یعنی پہلے، رحمتہ اپنی رحمت سے. ابھی بارش آئی نہیں ہوتی تو کئی دفعہ آپ کو لگے گا بادل دیکھ کے ہواؤں سے کہ بارش آنے والی ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ موسم ایسا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. بین یدی رحمتہ. سبحان اللہ. یہ پتہ کیا بتا رہا ہے؟
that Allah sends the winds as heralds of good news of his mercy. ایک لفظ ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے انگریزی کا, اینٹیسپیشن, ہوپ. اینٹیسپیشن میں جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا اچھی خبر کا یا کوئی چیز آنے کا, اس سے پہلے جو کچھ جھلکیاں آنے لگتی ہیں نا اس خوشی کی, اس کی بات کی جا رہی ہے. مثلاً بچہ پیدا ہونے سے پہلے کچھ وہ فیلرز, جسم میں چینجز, وہ ظاہر ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک خوشی اس سے پہلے ملنے والی خوشی ہوتی ہے. گھر ابھی آپ کا پورا مکمل نہیں ہوا ہوتا لیکن اس کی بنیادیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کے سفر پہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ کچھ اس کی جھلکیاں آپ کو اپنے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ایکچوئل ڈیسٹینیشن سے پہلے ملنے والی خوشی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ تمہیں وہ رحمت بھیجتا ہے, وہ اتنا تمہارے لیے رب رحیم ہے کہ وہ کچھ رحمت کے ٹریلرز بھی پہلے سے بھیجتا ہے تمہارے لیے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ سبحانہ و تعالی کی علوت یہاں بیان کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہیں اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اب آپ کو میں شروع میں کہہ رہی تھی نا کئی دفعہ دو لفظ ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے, تو یہ دیکھیے عما, ان ہے اور ماں ہے, اور نون بیچ میں ڈراپ ہو گیا, ٹھیک ہے. فرام واٹ ایور, تعالی کا روٹ ہے عین لام واو, ایگزالٹیشن کے لیے, اونچائی کے لیے یہ آتا ہے لفظ. نام علی, عالیہ, ہم پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی, جو SWT لکھ دیتے ہیں نا جلدی سے, وہ یہی ہوتا ہے سبحانہ, پاک ہے وہ, و تعالی, تو اللہ کی بڑائی. تو یہاں پہ ہے تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ ان کے بیان کردہ تمام شرک سے بہت اوپر ہے. امن یبدأ الخلق, کیا بھلا وہ جو آغاز کرتا ہے یا اوریجنیٹ کرتا ہے تخلیق کو. اچھا پیچھے خلق السماوات والارض ہے نا, تو ایک ہے سمپل کریشن کی بات, پر یبدأ میں معنی آ رہے ہیں بالکل جب کوئی چیز نہیں تھی تب کریٹ کرنا, بعدال حمزہ, ٹھیک ہے. بدع, ایک ہے بعدال عین, ٹھیک ہے, بدیع السماوات والارض, وہ اللہ تعالیٰ کا ڈفرنٹ نام ہے. یہاں ہے یبدأ الخلق, ہی از دا اوریجنیٹر. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, تو گویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب بھی کبھی کبھی کلیئر عشق حقیقی کی بات کر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کریشن کا آغاز کیا, ثم یعیدہ, پھر وہ کریشن دوبارہ ہوتی ہے. عین واو دال ہے نا, کوئی چیز اود کر آنا آپ کئی دفعہ اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں, یعنی ریپیٹ. تو ایک کریشن ہماری اس دنیا کے لیے ہوئی, پھر وہ ختم ہوگی, پھر ہم دوبارہ جب جی اٹھائے جائیں گے تو یعیدہ. وَمَن یرزقکم من السماء والارض, اور وہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اب وہ جس طریقے سے دے, رب تعالیٰ جس طریقے سے دے, چاہے مال کی صورت میں دے, چاہے لٹرلی رزق کی صورت میں دے, چاہے کھانے کی کیپیسٹی کی صورت میں ہو. کتنی نعمتیں جو ایج کے ساتھ آپ افورڈ تو کر سکتے ہیں, خرید تو سکتے ہیں پر کھا نہیں سکتے, اور کتنے ہیں جو کھا سکتے ہیں مگر افورڈ نہیں کر سکتے. اور جن لمحوں میں آپ وہ کھا رہے ہیں یا افورڈ کر رہے ہیں, دونوں ہی چیزیں ہو رہی ہیں, سبحان اللہ. ان لمحوں کی قیمت جانیے کہ ابھی انجوائے کر پا رہے ہیں. جو لوگ کووڈ سے گزرے ہوں گے, اگر سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل گیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت کیا آپ ریلائز کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کتنی دفعہ آج کے لیسن میں آئے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے لے آؤ کوئی برہان, کوئی دلیل, bring your solid proof in kuntum صادقین,
if you're telling the truth, اگر تم سچے اور ایک ہے اقاؤ اور ایک ہے ہاتھو. زیادہ اسٹرانگ کون سا ہے؟ ہاتھو. اقاؤ تو ہے لے آؤ، ہاتھو ابھی لے کے آؤ. ٹھیک ہے، سختی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ. ہاتھو کا روٹ کیا ہے؟ ہا حمزہ تا، اور برہان کا روٹ ربائی آ گیا با را ہا نون، یعنی کوئی روٹس ہوتے ہیں which are not 3 but 4. اگر تم سچے ہو تو کوئی دے دو سالڈ پروف. قل لا يعلم من في السماوات، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الغیب غیب الا اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں جی یہ پارٹ ہائی لائٹ کر لیجئے. سو دس ڈز اوے ود ایوری تھنگ جو MJMM میں بھی آپ پڑھ رہے تھے اور ویسے بھی ہم نے بات کی تھی. رب کے علاوہ غیب، یہ آیت آپ کو کلیئر بتا رہی ہے. You need no interpretation, you don't need any detailed تفسیر. It's saying it so simply. آسمانوں میں نہ زمین میں جو اللہ نے انسین رکھی ہیں نا چیزیں غیب، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو فیوچر ٹیلنگ، ٹیرو کارڈز، فلانا ٹھکانا، جانے دیں. جسے سب پتا ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مضطر کی دعا بھی وہی سنتا ہے. آج کے لیسن میں یہ بھی آ گیا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہیں وہ سمجھ سکتے یا پرسیو کر سکتے. یشعرون ڈیپر لفظ ہے نا، صرف علم رکھنے سے زیادہ شعور رکھتے نہیں، وہ شعور رکھتے ایان کب، یبعثون وہ دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. مگر کیا چیز پتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کب. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. ہمیں یہ پتا نا کہ ہم سب نے جانا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. بس ایانا یہ نہیں بتایا گیا. یبعثون روٹ ہے با عین سا اور یشعرون شین عین را. آج کی لیسن کی لاسٹ آیت ہے جی. بل الدارکا، بلکہ دارکا ختم ہو گئی ہے. دارکا دال را کاف ہے جی روٹ. ایگزاسٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے. علمہم ان کا علم. دارکا آپ دیکھیں دال را کاف سے لفظ آپ کئی دفعہ اردو میں اچھی سلیس اردو میں استعمال کیا جاتا تھا، فہم اور ادراک. ٹھیک ہے، دارکا ہے جب کوئی چیز تھک جاتی ہے. ان کا علم تھک گیا ہے. کس چیز پر تھک گیا ہے؟ فی الآخرہ، یعنی آخرت کو یہ لوگ گراسپ نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. نہ یہ پتہ ہے کہ کب آئے گی، نہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل پتہ ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. شین کاف کاف روٹ ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں، اس حقیقت کے بارے میں اندھے ہیں. عمون عین میم یا ہے جی روٹ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو آخرت کے حوالے سے جو ایک حضرت عائشہ والی حدیث ہے وہ بتانی ہے. تھوڑا سا مضطر کے حوالے سے بات کرنا ہے. چھوٹے سے ایک دو چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی اپنے لیے. اپنی جہاں بھی آپ کی تفسیر ہے وہاں پر کہیں لکھ لیجئے گا. کوئی ایسا آپ نے مضطر والی آیت کی روشنی میں وقت یاد کرنا ہے جب آپ کو واقعی لگا ہو کہ آپ مضطر کی کیفیت میں ہوں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تکلیف ہٹا دی. اور جیسے رب وہ تکلیف ہٹاتا ہے ہم دوسروں کی طرف یا انجوائمنٹ کی طرف یا انٹرٹین، مطلب بندہ پھر ہٹ جاتا ہے نا رب سے، دور چلا جاتا ہے. اور اس وقت رب کے قریب آئے ہو تو اپنے لیے میں اور آپ اپنی اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ کب خدا نہ خواستہ یہ کیفیت آئی تھی. ایک تو بریفلی دو مترادفات کو میں آج ٹچ کرنا چاہوں گی اللہ کے حکم سے.
ایک تو الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے ہوم ورک کر کے بھیجا مضطر کے حوالے سے، اور لفظ مضطر ہم نے دیکھا جس کا مطلب ہے شدید تکلیف میں ہونا. there's a point where you feel that literally you feel that there's nobody but Allah subhanahu wa ta'ala that can help me. So that is what we had seen in verse number 62. اس کے حوالے سے ہم ایک حدیث بھی دیکھیں گے، اور پہلے میں آپ کو اس کے مترادف اور لفظ کا تھوڑا بریک اپ انشاءاللہ بتانا چاہوں گی. دعا درارا اس لفظ کا روٹ ہے. ضرر کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے. کیا الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں نقصان یا تکلیف کے حوالے سے؟ پہلا لفظ وہی ہے، روٹ وہی ہے جو مضطر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دعا درارا. ضر یا ضرر ان کے معنی ہوتے ہیں نقصان، any harm, any hurt. It can be tangible and physical، یعنی مادی بھی ہو سکتا ہے. It can even be intangible or something that can't be seen. مانوی تکلیف یا نقصان بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ضرر کا یا ضرر کا اپوزٹ جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے وہ ہے جی نفع. ہم نے ابھی دعا کرتے نا علم کی دعا میں من علم لا ينفع، تو نفع یعنی فائدہ. فائدہ کا اپوزٹ نقصان اردو میں ہوگا، اور عربی میں قرآن عربک میں ضرر کا اپوزٹ نفع ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسی روٹ سے لفظ در آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسے آپ نے مضطر دیکھا، مگر آپ دوسری جگہ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرُّ دعانا لجنبه او قائدا او قائما، یعنی انسان کو جب جسمانی تکلیف پہنچتی ہے. سو اگر پیش اوپر آئے گا در ہوگا تو that will mean tangible or physical harm. And sometimes they are so interrelated کہ انسان کی جب روح کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ نظر آنے والی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا آپ کو کوئی ایموشنل ٹراما سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کا جسم بھی پھر ساتھ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی روٹ سے 3 الفاظ قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دور دیکھ رہے ہیں جس میں دواد کے اوپر زبر ہے، ہم در دیکھ رہے ہیں جس میں فزیکل معنی ہے، اور پھر ہم درہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں دیکھا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تو یہ والی جو آیت آ رہی ہے یہاں پہ وہ درہ کے معنی میں آ رہی ہے، اور درہ میں ایک پورا ایرا مراد ہوتا ہے، ایک دور مراد ہے بدحالی کا یا تکلیف کا. یعنی آپ سوچیں کہ انسان جب لک بیک کرے تو اللہ نہ کرے دیکھ رہا اور اللہ کرے لک بیک ہی کر رہا ہو، پر بندہ سوچے کہ وہ والا ایک پورا ٹائم تھا میری لائف کا جو بڑا ہی ٹف گزرا تھا، اینڈ دیٹ وڈ بی the wrong. تو تکالیف اور بدحالی کا دور، یا جس میں کسی بہت پیاری چیز کا نقصان ہونا ہے، مثلا ڈراؤٹ ہے، بہت فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے، اللہ نہ کرے جان کی کمی ہے ایسی، اور اس میں معنی ہوتا ہے ایسی تکالیف یا ایسے دکھ جو دوسروں کو نظر آنے لگے، یعنی that limit of pain which starts becoming visible to others. The opposite of darra is نعمت سے، یعنی ایسا ٹائم پیریڈ یا ایرا یا دور زندگی کا جس میں خوشحالی باقاعدہ نظر آ رہی ہے. اچھا جی، یہ 3 ورڈز تھے تکلیف کے لیے جو ایک ہی روٹ سے ہیں. اب ہم ایک الگ چوتھے لفظ پہ جا رہے ہیں جو ڈفرینٹ روٹ سے ہے، اذن. ٹھیک ہے، حمزہ دال یا آپ اردو میں لفظ اذیت استعمال کرتے ہیں، یہ ہلکی تکلیف کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. دس از لائٹر دین ضرر. So there are stages of pain or hurt or loss. یہ ہلکی تکلیف کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں مینٹل بھی ہو سکتی ہے یا ایموشنل بھی ہو سکتی ہے تکلیف، اور اس میں جسمانی یا فزیکل بھی ہو سکتی ہے. 5th ہے جی کرہن کاف را ہے، اور یہ
ایسی کوئی تکلیف جس میں زبردستی شامل ہو, ٹھیک ہے, آپ طوعاً او کرہن قرآن پاک میں دیکھتے ہیں, سو سم تھنگ یو ڈونٹ لائک ڈوئنگ, آپ کو کرنا وہ اچھا نہیں لگ رہا. اور آخری جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑا انیوژل سا ہے, وہ قرآن میں زیادہ دفعہ نہیں استعمال ہوا, معرہ, ٹھیک ہے, اور عین را ہے روٹ. سو دیٹ مینز ہر طرح کی تکلیف یا نقصان پہ یہ بولا جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ بھی قرآن پاک میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, ٹھیک. سو اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو یہ ہوم ورک ضرور کیجیے گا. میں تھوڑی دیر میں جب اس لفظ پہ انشاءاللہ پہنچوں گی تو میں آپ کو شک کے بارے میں بتاؤں گی, کیونکہ شک کے مترادفات آج کے لیسن کے حوالے سے اور زیادہ اہم ہے, بیکاز وی بی ٹچنگ اے بٹ اباؤٹ دیٹ. میرے پاس حدیث ہے جی مدثر کے حوالے سے, جن کے پاس ابن کثیر کی تفسیر ہے, اور ابن کثیر کی انگلش کا جو ابرج ہے اس میں والیوم 7 ہے میرے پاس, اور پیج 343 ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے, کہ ایک شخص جو بلحجیم ایریا سے تھا, اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں, واٹ آر یو کالنگ فار, یعنی داعی ہیں تو آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, آئی ایم کالنگ پیپل ٹو اللہ وحدہ alone. الذی ان مسک درن فدعوتہ کشف عنک, the one who if you call on him when harm befalls you he will relieve you. تو یہاں در کی بات ہے, اور یہ somehow آیات بڑی ریلیونٹ ہیں جو الحمدللہ ہم میرا جینا میرا مرنا میں چیزیں پڑھتے رہے ہیں, کہ تکلیف جب آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہٹاتے ہیں. The hadith continues, and when you are lost in the wilderness you call on him and he brings you back. جب تم گم جاتے ہو کسی ویرانے میں تو رب ہی ہے جو تمہیں واپس لاتا ہے. مجھے وہ والی آیات یاد آ رہی تھی سورۃ الضحیٰ کی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, جب تم گمے ہوئے تھے تو اللہ ہی تھا جس نے تمہیں رستہ دکھایا تھا. And when drought or famine strikes you call on him and he makes your crops grow. جب قحط سالی ہوتی ہے اور تم رب کو پکارتے ہو تو وہی ہے جو تمہاری کھیتی کو دوبارہ اگاتا ہے. پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے آپ مشورہ دیجئے یا مجھے نصیحت کیجئے, ایڈوائز می. ہی صلی اللہ علیہ وسلم said, اب یہ جب انیشل دعویٰ ہو گئی تو کتنا عقل مند شخص تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کر رہے ہیں, do not slander anyone, کسی کو برا مت کہو, and do not think of any good deed as insignificant, اور کسی چھوٹی سے نیکی کے عمل کو بھی چھوٹا مت سمجھو. even if it is only meeting your brother with a cheerful smile, چاہے وہ ایک اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہی کیوں نہ ہو, or emptying your vessel into the vessel of one who is asking for water. یہ مجھے بہت پیارا لگا. یا یہ کہ تمہارے اپنا جو گلاس کا پانی ہے نا, وہ تم کسی دوسرے کے گلاس میں ڈال دو جب وہ پانی مانگ رہے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا قربانی کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. Wear your lower garment at mid-calf length, or if you insist, let it reach your ankles. And beware of lowering the garment below the ankles along the ground, for it is a form of showing off, and Allah does not like showing off. اتنی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ, اور یہ مردوں کے لیے ہے, کیونکہ اس دور میں لمبا پہننا گارمنٹ جو تھا, ازار جو تھا پیروں کے نیچے, اینکلز کے نیچے, وہ ایک بڑائی اور ایک شان سمجھی جاتی تھی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور وہ رولنگ آج کے دور کے لیے بھی مسلمان مردوں کے لیے موجود ہے بہرحال. پر میسج کیا دیا کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. تو اب شادی کا سیزن آ رہا ہے, رب تعالیٰ ہمیں ہمبل رکھے کہ ہم کوئی چیز اس لیے نہ پہنیں کہ دوسروں کے سامنے ہم بہت بڑے, ہم بہت بہتر نظر آئیں. اپنے آپ کو ہمبل رکھیں.
اچھا جی، ورس 65 65 نمبر آیت کے حوالے سے مجھے ایک حدیث آپ سے شیئر کرنی. آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا بل ادعرک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، یعنی وہ آخرت کا علم نہیں پا سکتے. تو ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ٹائم یا اس کی ڈیٹیل جانتے تھے؟ اس میں صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام، جو حدیث جبریل ہے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ٹیسٹ تھا نا، تو جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ. The one who is being asked about it does not know any more than the one who is asking. یعنی نہ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم جو کہ سارا قرآن کا میسج لے کر آ رہے تھے، اور نہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین تھے، جن پر قرآن اتر رہا تھا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے خلیل تھے، انہیں بھی نہیں پتا تھا. تو یہ ہم سے چھپا رکھا گیا ہے کہ کس وقت آخرت آئے گی. اچھا جی، آخری آیت جو ہم نے کی تھی پچھلی دفعہ، اس میں لفظ شک کے بارے میں بات آئی تھی، اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان آیات میں بڑا آخرت کے حوالے سے ذکر ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت آخرت کے بارے میں کیا ہے. خدا نہ خواستہ ہم شک میں مبتلا تو نہیں ہیں. اور لفظ شک کو دیکھ لیتے ہیں آپ، اردو میں لفظ مشکوک اسی روٹ سے دیکھتے ہیں، تو روٹ تو جی شین کاف کاف ہے. قرآن پاک میں دیکھیے کہ شک کے حوالے سے کون سے الفاظ ہیں، اور میں پچھلے جو مترادفات بتائے ہیں وہ آپ کی اپنی نالج کے لیے ہیں. ان والوں کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور تھوڑا سا اگر کر لیں ہوم ورک جیسے کہ آپ کیا کرتے تھے تو بہت اچھا ہوگا. پہلا لفظ ہے جی شک. شک، اور مجھے بہت ریلیونٹ لگا کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور کئی دفعہ مؤمنین بھی جو ایمان رکھنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی کئی دفعہ انشور ہوتے ہیں. تو شک جو لفظ ہے شین کاف کاف سے، اس کے معنی علماء اس طرح سے بتاتے ہیں that there are two opposite ideas in your mind. ٹھیک ہے، دو نظریات ہیں ذہن میں اور وہ دونوں ایکول ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آدھا دل 50-50 دل ہے کسی چیز کے بارے میں، اللہ نہ کرے. آدھا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہے، 100% ہے. آدھا دل یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں، شاید وہی اینڈنگ ہو جو اینڈنگ ہوتی ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بس چلا جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی. اب دیکھو، دو اپوزٹ آئیڈیاز ہیں دل میں اور دونوں موجود ہیں، اور دونوں میں تو اس کا مطلب ایک سٹرگل چل رہی ہے. مثلا کوئی بھی اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ، آپ کلیئرلی سمجھ گئے کہ قرآن یہ حکم دے رہا ہے، مگر دل میں دو باتیں چل رہی ہیں 50-50. دل کا ایک حصہ کہہ رہا ہے مجھے یہ کر لینا چاہیے، یہ صحیح ہے بات. دوسرا حصہ کہہ رہے نہیں چلتا ہے، مطلب اگر نہیں بھی کیا تو کتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو خیر ہے. اب اپنے دل کی کیفیات کو لے کر آئیے کہ لفظ شک، کہ وہ شک میں مبتلا ہیں. شک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز، جو دو آپ کے دل بٹا ہوا ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یا آپ کی کم علمی ہے یا جہالت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ شک ہے. دوسرا جو لفظ اسی طرح کے معنی کے لیے آتا ہے وہ ہے شبہ، شین بہ. ٹھیک ہے، شبہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسی سے لفظ مشابہت بھی ہے، یعنی کوئی چیز کسی کے سملر ہے. دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہوں کہ ان میں تمیز نہ کی جا سکے.
یہ ہے شبہ. مجھے یہ بھی بڑا اسکیری لگا کیونکہ کئی دفعہ ہم سوشلی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنا اس میں کھو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے، سبحان اللہ، تو قرآن بیسکلی کیا کرتا ہے جب وہ ہماری لائف میں آتا ہے؟ عمل انسان ہے، کمزور ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو قرآن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، تو آپ شبے کی کیفیت سے نکل جاتے ہو. ایٹ لیسٹ یو نو وین یو آر رانگ. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شبے کی کیفیت میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں شاید میں صحیح کر رہی ہوں، شاید میں غلط کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہے جی مریا، میم را یا. کوئی چیز جب اسٹیبلش ہو گئی ہو کہ یہ صحیح ہے، اس حقیقت کو یا فیکٹ کو مشکوک باتوں سے مشکوک کرتے رہنا، یعنی آپ اس ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں یا سوشلی ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں. مطلب ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ گناہ ہے یا یہ غلط ہے، یا اب اس میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. یو ول سی اے لاٹ آف دیٹ ہیپننگ ان یو نو واٹ وی کال ٹوڈے نیریٹو بلڈنگ. ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے یا ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے. سیاسی زبان میں بیانیہ کا لفظ نیا ہے، کچھ سالوں سے بہت زیادہ آنا شروع ہے. ایک نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. کسی حقیقت کے متعلق لوگوں کے پیدا کردہ شک کو مریا کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو امیجن کیجئے کہ کتنی چیزوں کے بارے میں قرآن ہمیں کلیئرٹی سے بتا دیتا ہے، اور ہم جب وہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں we are very clear this is what the Quran is saying, but then there is mirya. So the Quran is very clear about what is halal and haram, but then socially we go into a state of mirya. May Allah save us from that. چوتھا لفظ ہے جی مریج. مریج میم راجع. اچھا what's interesting is the English word merge is very similar to the meaning of the Arabic word مریج اور مرج. جب دو چیزیں اس طرح سے آپس میں گھل مل جائیں کہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں آپ بتا پا رہے یا واضح نہیں ہو پا رہا. جیسے عربک میں غصن و مریج کہتے ہیں دو ٹہنیاں یا برانچز جو آپس میں ایسے گتھم گتھا ہو گئی ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا واٹ از وچ برانچ از وچ ون. اوکے. گڈمڈ ہو گیا معاملہ، کمپلیکیٹڈ ہو گیا، تردد، اس طرح یہ ساری چیزیں. کتنی ہی دین کی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ کلچر کے وہ ایسپیکٹ جو کہ دین سے میچ نہیں کرتے وہ اتنا کہیں ہماری گھٹی میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا ہم تشخص نہیں کر پاتے کہ کہاں دین ہے اور کہاں یہ ہماری پرانی سوچ چلی آ رہی ہے. اور آج کے لیسن میں اس کا ذکر بھی ہوگا. پانچواں ہے جی لبسا، لبسین، لباس اسی سے ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ میننگ. سو وین اے فیکٹ از کلوتھڈ ٹو اے پوائنٹ that you become doubtful about the fact. ٹھیک ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل دوں لباس کے حوالے سے. certain colors ہیں جن میں آپ پتلے نظر آتے ہیں، یہ حقیقت ہے نا. اوکے. کالے رنگ میں آپ پتلے نظر آئیں گے. that's the fact. that means کوئی ویژولی کلوتھ کیا گیا کسی چیز میں جو ایکچوئل فیکٹ ہے وہ کم لگا. یا آپ فلٹرز سوچ لیں جو آپ کے کیمرہ میں ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنی ایجنگ لائنز کو ختم کرنے کے لیے اسموتھنس کا آپشن یوز کرتے ہیں یا وارمتھ کا آپشن یوز کرتے ہیں. all of that. اب لبسا کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، اسے کسی اور چیز کا جامہ پہنا دیا گیا. بدعات کے حوالے سے یہ ایک پرابلم ہے کیونکہ نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے نا اس چیز میں، تو دین کہاں پہ چینج ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا.
نعوذ باللہ. اسی لیے دا سیفسٹ وے از کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا کلیئر قرآن میں بتا دیا گیا ہم اسی سے سٹک کریں، کیونکہ کہاں مکسنگ ہو جائے اور شک شبے میں ہم چلے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا. آخری لفظ ہے جی جو آپ نے سورۃ البقرہ کے بالکل انیشیل پارٹ میں پڑھا تھا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ریب وہ شک ہے جس میں آپ کے دل میں بے چینی آ جائے، آپ کی انسٹنکٹ کہہ رہی ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ حق کے حوالے سے کتنی چیزیں جس میں ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریب تو شک، شبہ، مریہ، لبسہ، مریج، ریب. میں نے آپ کو 6 الفاظ بتائے ہیں اور کوشش کیجئے کہ یہ والا ہوم ورک آپ ضرور کریں. ہاں جی، شک کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ آخرت کے شک کے حوالے سے بات ہوئی جہاں پر ہم پچھلی دفعہ پہنچے تھے، اور سوچ طلب بات ہے کہ آخرت کے حوالے سے کیا میں 100% پکا ہے میرا ذہن کہ ہاں مجھے جی اٹھنا ہے، ہاں مجھ سے یہ سوال کیے جائیں گے، ہاں میں نے جو قبر کا یا برزخ کا حال انشاءاللہ مزید تفصیل میں آپ پڑھیں گے، کیا وہ سب ہونا ہے؟ اور اگر وہ سب ہونا ہے اور میرا یقین ہے، میرا گمان سے بھی بڑھ کر یقین ہے، تو کیا میں اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں؟ اور اگر میں تیاری کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میری یہ گڑبڑ چیزیں ہیں، یہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، یہ غلطیاں میں ابھی بھی کر رہی ہوں، میں اس کا کیا جواب دوں گی؟ اگر ہم نے اس سوچ کو کسی طرح بٹھا دیا ہے، سلا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی شک شبے، یہ جو کئی ویریس فارمز ہیں آف ڈاؤٹ، اس میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور ریب ایسے ہوتا ہے کہ وہ دل میں پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے، کیونکہ قرآن سے تعلق ہے تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم پھر اس اچھی آواز کو جو ہمارا ضمیر ہوتا ہے اسے سلا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کرنے سے ابھی قاصر ہیں یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.